الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس الوداعیہ تقریب کے صدر مکرم ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، سجادہ نشین خانقاہ یعقوبیہ، یہاں موجود عمائدین شہر، معلمین و معلمات، طلباء اور طالبات، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ تقریب الوداعیہ تقریب ہے۔ ساری زندگی جن معلمین اور معلمات نے آپ کے ساتھ ایثار کا، قربانی کا، اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور اپنے علم کے نثار کرنے کا معاملہ کیا ہے، وہ آپ کے حقیقی اور سچے محسن ہیں، اور اپنے محسنین کا احسان ماننا اور اس کا اعتراف کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ آپ حضرات کی طرف سے اپنے معلمین و معلمات کے لیے احترام، اکرام، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا اور ہمیشہ ان کا ممنون ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آلات علم میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ اہمیت اساتذہ، معلمین اور معلمات کی رہی ہے، اور ہم لوگ جو مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھنے والے لوگ، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم میں برکت جن چیزوں سے ہوتی ہے ان میں اساتذہ اور درسگاہ اور کتابوں کا احترام ہے۔ اس لیے میں یہاں موجود ان طلباء اور طالبات سے جو خاص طور پر اب رخصت ہو جائیں گے، انہیں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، کھیلنے کی، شوق ہونے کی اور کھلنڈرے پن کی زندگی کو ترک دیجیے، سنجیدہ ہوئیے اور احساس ذمہ داری کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے اس میدان میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان طلباء و طالبات کے پاس خصوصاً کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ امتحان دیں گے، مارکس ملے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنے نمبرات ہیں، اور پھر طے کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی اچھا اور اونچا مقام نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قابلیت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہوں تو آپ کو ہدف متعین کرنا ہوگا
اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ طے کیجئے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور پھر اس کے لیے محنت کیجئے اور محنت کر کے اپنا مقصد اور اپنا ہدف حاصل کیجئے۔ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں دب جانے والے، متاثر ہو جانے والے، دوسروں کا اثر قبول کرنے والے کبھی بھی کسی بھی میدان میں اپنے لیے اچھا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے ماحول سے نکل کر بڑے ماحول میں داخل ہونا اور ایک دانشکدے سے دوسرے دانشکدے میں جانا اور اس کے بعد اپنی پچھلی تعلیم کو یکسر بھول کر نئے رنگ میں رنگ جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں پر اپنا اثر چھوڑ نہیں سکتے ہیں، دوسروں کا اثر قبول کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی شخصیت کو ختم کر دے گا۔ اپنی شخصیت محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو قابل اعتماد ہونا ہوگا۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان باتوں سے کہ وہ کسی متوسط درجے کے اسکول سے، ہائی اسکول سے پڑھ کر آگے آئے ہوئے ہیں اور دوسروں کو دیکھتے ہیں تو رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے لیے جن اساتذہ کا اللہ نے انتخاب کیا اور جن معلمین اور معلمات نے آپ کو پڑھایا وہ بھی قابل ہیں اور ان کے پڑھانے میں بھی اللہ نے رنگ رکھا ہے۔ آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی پڑھا اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں اور میرے بھائی ہم دونوں نے پڑھا۔ غرور اور تعلی سے اللہ تعالیٰ بچائے، مگر میں آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کسی بڑی یونیورسٹی یا کسی جامعہ میں نہیں پڑھا، ایک مقامی مدرسے میں پڑھا، از اول تا آخر وہیں پڑھا، وہیں سے سند حاصل کی اور آج ہم وہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ اور یہ سب تو جانے دیجئے کہ ہم مدرسے سے پڑھے اور کسی دوسرے مدرسے والے سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ملک بھر میں مختلف یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں اور اپنا معافی ضمیر پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ انوکھا اور خاص ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو اختصاص کی طرف جائیے گا، اسپیشلائزیشن کی طرف جائیے گا۔ جس فیلڈ میں جاؤ اس میں آپ اپنے آپ کو یونیک ثابت کرو، کوشش کرو، اتنا پڑھو، اتنا آگے چلے جاؤ کہ لوگ تمہارے محتاج ہو کر رہ جائیں، تمہارے لیے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں احترام کے ساتھ۔ اور اس کے لیے جو کوشش شروع ہوگی وہ آج سے ہوگی۔ اگر آج آپ نے کوشش نہیں کی تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور سے یہ طلباء جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آصف سر نے کہا، وہ صحیح کہا، وہ جو بول نہیں پا رہے تھے وہ میں بول دیتا کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس لیے بول نہیں پا رہے۔ میں اس سسٹم سے باہر سے آیا ہوں اس لیے کہہ سکتا ہوں۔ بھائی گھر آیا، بہن بورڈ کے امتحانات کے بعد رزلٹ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، سر تھامے ہوئے۔ بھائی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ 81% مارکس ملی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اتنے میں تو 3 لڑکے پاس ہو جاتے۔ سچی بات یہ ہے کہ طالبات بازی مار رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ تعلیم کی نوعیت کے نہیں، دوسری نوعیت کے ہیں، اور طلباء کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان پڑھ نہیں رہا۔ معاف کیجئے،
میں اس میں ارتداد کی ایک بنیادی وجہ اس کو بھی سمجھتا ہوں۔ تجزیہ صحیح ہونا چاہیے اور بالکل درست ہونا چاہیے۔ ہماری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور اعلیٰ ترین علمی مقامات حاصل کر رہی ہیں، اس کے برعکس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنے تعلیم یافتہ لڑکے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ رشتہ کیا جا سکے۔ ہمارے بچے 10ویں اور 12ویں کو اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اور کوئی بہت آگے چلا بھی جاتا ہے تو عموماً وہ ہوتا ہے جو راحت اندوری نے کہا ہے کہ سبھی نے میرے کاروبار میں بڑی امداد کی، داد لوگوں کی گلا اپنا غزل استاد کی، تھوڑی پڑھائی اپنی تھوڑی سفارش کسی کی، باپ کا پیسہ اس پر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اور یہ غلط ہے، اس سے آپ سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے احتراماً خاموش رہیے، اذان کا جواب دیں کہ یہ جو صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے، خوب اچھی طرح سے پڑھیے اور خوب آگے بڑھیے، اپنا ایک ہدف متعین رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ کو کامیابی کی ضرورت ہے، اور کامیابی کبھی بھیک میں نہیں ملتی۔ کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ جو بیساکھی کے ذریعے اپنے لیے کامیابی تلاش کرتے ہیں یا کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستے سے چلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا کام کبھی نہیں کر پاتے۔ زینا اوپر چڑھیے، رفتہ رفتہ آگے بڑھیے، اور بلندی اور کامیابی کے آخری مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ پڑھنے کے لیے مال و اسباب اور ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہوتی ہیں۔ اصل چیز خود آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ اور آپ کا ارادہ ہے۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو آپ کو پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک انتہائی پتلے دبلے شخص سے، چھوٹے قد کے، وہ جب سعودی عرب گئے تو وہاں کے علماء جب ان سے ملاقات کرتے اور ان کا نام سنتے تو سننے کے بعد کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ آپ لوگوں نے جو یہاں پر اساتذہ ہیں، انہوں نے انقلاب اخبار کے اندر ایک شخص کے بہت سارے مضامین پڑھے ہوں گے، قاضی اطہر مبارک پوری۔ ایک زمانے میں وہ مسلسل لکھتے تھے اور بہت بڑے مورخ اور بہت قابل قدر مصنف تھے۔ انہوں نے بعض کتابیں عربی زبان میں تاریخ کے سلسلے میں لکھی۔ رجال السندھ والہند ان کی کتاب ہے۔ سندھ کا جو تعلق اور سندھیوں کا جو تعلق، یعنی سندھی اصل جو عربی تھے ان کا جو تعلق تھا، اس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ عرب اس کتاب کی وجہ سے ان کی شخصیت کی طرف بہت مائل تھے۔ انہوں نے انتہائی محققانہ کتاب لکھی، لیکن ان کا قد بہت چھوٹا تھا، دبلے پتلے نحیف و نزار آدمی تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ عرب میں پہنچے، عربوں کے پاس، تو لوگ ان کا نام اور ان کی شہرت کی وجہ سے یہ تسلیم کرنے سے بھی کبھی کبھی رہ جاتے تھے کہ یہ وہی مورخ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پڑھنا چاہا تھا کہ وہ جامعہ ازہر جا کے پڑھیں، لیکن نہیں جا سکے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی محرومی اور اپنی کمی کا اس طرح سے، اپنی محرومی اور اپنی کمی کی بھرپائی اس طرح سے کی کہ میں نے اپنے گھر کے کتب خانے ہی کو ازہر بنا لیا اور خود محنت کی، اور آج وہ اس مقام پر ہے کہ ان کا نام حوالہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے محنت کیجیے۔ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ اردو اسکول کے بچے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ شعر سمجھیں گے، اور نہیں سمجھیں گے تو سمجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ امتحان میں پاس کیسے ہوں گے؟ اقبال نے کہا ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر،
کہ جہاں منان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ کیا سمجھا؟ اردو کا شعر پڑھا ہے میں نے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں منان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ چلیے آپ کی الوداعیہ تقریب کا خیال کر کے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ اگر تیری ذات کے اندر خود یہ جوہر موجود ہے، تیری خاک میں اگر یہ شعلہ اور شرر موجود ہے، اگر واقعی تیری ذات کے اندر یہ چیز ہے، جوہر ہے، تو مالداری فقیری کا خیال نہ کر۔ مالداری، امیری، غریبی، فقیری اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے تاریخ میں سنا ہے کہ ایک انسان نے خیبر کا قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، وہ حیدر تھے، اور حیدر کی قوت کسی بادام اور پستے پر نہیں تھی، جو کی روٹی پر تھی۔ حیدر کی قوت۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں، یہ چیزیں طلباء کے لیے بہت خوشکن ہوتی کہ تقریر ختم ہونے والی، تو آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے امتحان ہے اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اکثر طلباء اس بات کی درخواست کرتے بھی رہتے ہیں ہم لوگوں سے کہ دعا کیجیے گا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ان لوگوں کو جب دعا دیتے ہیں ہم لوگ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تم سارے امتحانات میں کامیاب ہو جاؤ۔ صرف اسی ایک امتحان میں نہیں، دنیا دارالامتحان ہے، اور یہاں رہ کر تم مسلسل امتحان دے رہے ہو۔ اکبر الہ آبادی کے صاحبزادے تھے عشرت نے لندن سے پڑھا، اس زمانے میں جب لوگ لندن کے بارے میں صرف سوچ سکتے تھے، اور اکبر الہ آبادی خود اس زمانے میں ایک بہت قابل اور پڑھے لکھے شخص تھے۔ جب عشرت لندن سے ڈگری لے کر واپس آئے تو ان کے باپ نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی، لوگ آئے اور انہوں نے بہت سارے تحفے عشرت کو پیش کیے۔ آخر میں اکبر نے اعلان کیا کہ اب ہم بھی اپنے صاحبزادے کو تحفہ دیں گے۔ لوگوں میں بہت احساس تھا کہ اتنے پڑھے لکھے باپ کی طرف سے اس پڑھے لکھے بیٹے کو کیا تحفہ دیا جائے گا۔ اکبر نے ایک چھوٹا سا صندوق نکالا، ایک چھوٹی سی پیٹی تھی، اس کو کھولا، ایک باکس تھا، اس کے اندر ایک جو ہے وہ سرخ رنگ کی گیند رکھی ہوئی تھی، لال رنگ کی، اس پر کالے رنگ سے بنا ہوا ایک گھوڑا تھا۔ وہ گیند نکال کر انہوں نے عشرت کو دی۔ عشرت خود بھی بہت ایکسائٹڈ تھے آپ کی زبان میں کہ بھئی کیا ملتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک گیند دی گئی ہے تو ان کا موڈ آف ہو گیا اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو اکبر نے اس پر ان سے کہا کہ میں دراصل تمہیں اس کے ذریعے سے ایک سبق دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اکبر جو ہے وہ اونچے عہدے پر تھے انگریزوں کے یہاں۔ اکبر الہ آبادی کہنے لگے کہ ہم کچہری جا رہے تھے، ایک دن تم چھوٹے تھے، تم نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں کہیں سے ایسی گیند لا دیجیے جو لال رنگ کی ہو، جس پر کالے رنگ سے گھوڑا بنا ہو۔ ہمارا آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آرڈر دے کے شام تک منگوا لیتے۔ اس زمانے میں وہ گیند کہیں نہیں ملی، اور عشرت بہت روتے رہے، بچپن تھا ان کا، خیر نہیں ملنا تھا، نہ ملی۔ اکبر الہ آبادی نے بعد میں وہ گیند کسی سے بنوا کے رکھ لی، اور جب وہ پڑھ کر آئے تو ان کو دی، اور اس موقع پر دی تو پھر عشرت جو ہے انہوں نے شرم محسوس کی اور کہا کہ ایسے موقع پر آپ نے ایسی چیز دے کے میری بے عزتی کی ہے۔ تو اکبر نے کہا تھا کہ بیٹا یہی بات ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں، یہ دنیا تمہارا بچپن ہے اور آخرت تمہاری جوانی کا عرصہ ہوگا۔ اپنے بچپن پہ کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے تمہاری بچپن کی خواہشیں سامنے آئیں تو تمہیں شرم آ جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ آگے بہت سارے امتحانات ہیں، اللہ آخرت کے امتحان میں آپ کو کامیاب کرے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس نے 10ویں اور 12ویں کے امتحان پاس کر لیا، کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آپ پڑھیے
اس طرح سے پڑھیے کہ آپ کی پڑھائی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ رہیے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ پڑوسی ملک کے تھے، آئے ایک مرتبہ ممبئی میں اور وہاں انہوں نے تقریر کی۔ ان کا جو مقام ہے علماء اور صلحاء میں، کم لوگ شاید ان کو جانتے ہوں گے یہاں پر، بہت اونچے مقام کے عالم اور بہت اونچے مصلح تھے۔ حکیم اختر صاحب نے اس موقع پہ کہا تھا کہ بمبئی والوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ممبئی میں سڑکوں پر ولایت کا نور بڑھتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، فرمانے لگے یہ فحاشی اور عریانیت جو یہاں بسی ہوئی ہے، اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو تو ولایت کا نور حاصل۔ اس تعلیم میں رہتے ہوئے بھی بگڑنے کے مواقع بہت ہیں۔ اگر اس موقع پر تم اپنے آپ کو بنائے رکھو تو یقین رکھو کہ اس کی وجہ سے جو نیکیاں تمہیں ملیں گی وہ تمہارا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا کر دے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جسم تنہا جسم ہی نہیں ہے، اس جسم کے ساتھ آپ انسان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے، تب آپ انسان ہوتے ہیں۔ روح جسم سے نکل جائے تو ماں باپ بھی ایک لمحے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، لوگ لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کو غذا پہنچا رہے ہیں اور اس کے لیے سارے راستے اختیار کر رہے ہیں، مگر اپنی روح کی غذا کے لیے بھی کوشش کیجئے کہ آپ کی روح مضبوط ہو، توانا ہو اور تندرست ہو، اور اس کے لیے آپ کو اسی جوانی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ یہ جو عرصہ آپ کا ہے، یہی عرصہ آپ کو اللہ کے یہاں بہت اونچے مقام پر لے جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس وقت وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان بیان کیا گیا کہ شاب نشا فی عبادت ربہ، ایک نوجوان وہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور دوسرا نوجوان بیان کیا گیا کہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان کے جس کو کسی لڑکی نے جو حسن و جمال اور مال و اسباب والی ہو، اس نے گناہ کی دعوت دی اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہ آپ کو لوگ کچھ بھی کہیں، میں کالج کے طلباء اور طالبات سے بدگمان نہیں ہوں، آپ کے رہن سہن کی وجہ سے اور آپ کے انداز و اطوار کی وجہ سے لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ ان طلباء اور طالبات کے اندر بھی اللہ نے جوہر رکھا ہے، اور اگر ان لوگوں کی صحیح تربیت ہو جائے اور آپ دین کی طرف مائل ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا بھی بہت سارا قصور ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کا قصور ہے، جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی قصور ہے، تنہا لڑکیوں کا قصور نہیں ہے۔ اگر ہم کسی لڑکی یا لڑکے کو صحیح اسلامی تعلیمات پر گامزن کر دیں تو پڑوس میں جو ریاست ہے ہمارے یہاں سے قریب میں، جہاں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سینکڑوں نفرت کرنے والے کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک طرف ایک لڑکی ہی تو تھی جو کھڑی ہوئی تھی اور اپنے حجاب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اتنے سارے لوگ مل کر اس کو متزلزل نہیں کر سکے، وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اپنے خدا کا نام لیتی رہی۔ اگر ہمارے بچوں اور بچیوں کا رخ صحیح ہو جائے تو میں آنے والے دنوں میں ان سے مایوس نہیں ہوں، آپ سے پس پردہ بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف رجوع کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر، نماز، روزہ، عبادات اور شریعت پر جمنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔